السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں ہینا نام کی ایک عورت تھی، اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی، اور اس کے شوہر کا نام عمران بن لاسان تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس حنا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس کا نام اشعیا تھا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بیاہی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بہن سے حضرت زکریا کا بیاہ ہوا تھا۔ غرض حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر اللہ کی بندگی میں مشغول ہو گئی، اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا، تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور دنیا کا کام نہ کرے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے، جب کہا عمران کی بیوی نے نام سے کہ اس کا حنا تھا، اے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے کہ واسطے تیرے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا خدمت سے، بس یہ مجھ سے قبول فرما۔ تحقیق تو ہی ہے واسطے تیرے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ وہ ایک روایت میں یوں آیا ہے، اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کے نظر کر دیا کرتے تھے، پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے، اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ بس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر مانی اس حمل کی حالت میں کہ جو لڑکا جنوں گی وہ اللہ کی نظر ہے۔ چنانچہ بعد 9 ماہ کے اس نے لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا۔ اس حنا عورت کا اس واقعے سے دل سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش ہوئی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ پس اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، پس جب اس کو جنا تو بولی، اے رب، میں نے یہ لڑکی جنی، اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ جو کچھ جنا اور نہیں ہے۔ مرد ماند عورت کے تحقیق میں نے نام اس کا مریم رکھا ہے، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا۔ پس ندا آئی کہ اے حنا، میں نے قبول کیا مریم کو، اگرچہ وہ مرد نہیں، اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھایا اس کو اچھی طرح سے بڑھانا، اور تو اس کو سپرد کر دے حضرت زکریا کے۔ جب مریم بی بی 7 برس کی ہوئی تو تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لٹایا اور جاروب لے کر بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا، اے نبی اللہ کے، میں نے نظر کی تھی کہ پھر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی، اور جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی خدمت گاروں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا۔ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا کہ میں اس کی خبرداری کرتا رہوں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا کہ کسی نے کہا اس کو میرے حوالے کرو، اور کسی نے کہا کہ اس کو مجھ کو دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا قلم آہنی کے، جس سے تو ریت لکھی جاتی ہے، اس قلم کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈال، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا، وہی شخص کفیل مریم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ڈالے قلم اپنے کے، کون پالے مریم کو؟ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بزرگوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا خواب سنا تو پھر ہر ایک چاہنے لگا کہ مریم کو پا لیں گے۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک تشت میں اپنا قلم پانی میں ڈالا، سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی تیرنے لگا۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کفیل ہوئے مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے نبی اللہ،
اس لڑکی کو اللہ نے آپ ہی کے ذمے کیا پالنے کے واسطے۔ در حقیقت ان کی ماں نے خواب میں دیکھا اگرچہ یہ لڑکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظر قبول کر لیا اور اس کو مسجد میں لے جا کر رکھ دیں۔ مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں، لیکن جب ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کیا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، چنانچہ وہی ان کو پالنے لگیں۔ ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا، چنانچہ دن میں مریم علیہ السلام وہاں عبادت کرتی تھیں اور رات کو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور ایک دن حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد میں ایک حجرہ کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹری کے اندر بند کر کے آیا ہوں، کہیں مر نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام اور طرح طرح کا کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریہ علیہ السلام سے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور ان کو کون لایا؟ وہ بولیں، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ جس وقت آئے حضرت زکریہ علیہ السلام مریم کے حجرے میں، پایا اس کے پاس کچھ کھانا۔ بولے، اے مریم، کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ بولی مریم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا، یہ رزق وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس واسطے بے حساب کہا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو 3 رات دن بہشت کے کھانے سے پرورش کی۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، اور جس وقت کہا فرشتوں نے، اے مریم علیہ السلام، تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اس کو رکوع کیا کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم علیہ السلام پر خاص طور پر ہوا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔